لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر بزرگوں دوستوں رمضان کی 3 عشرے ہوا کرتے ہیں. ایک پہلے 10 دن کا عشرہ، دوسرا 20 کا عشرہ، 10 دن کا، تیسرا 20 سے لے کر کے 4 کے نکل جانے تک کا عشرہ. ان 3 عشروں میں رمضان کو تقسیم کیا ہے اور ان تینوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار کے بارے میں فرمایا. تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں آزادی کا تیسرا عشرہ ہے. اس میں ہزاروں ایسے لوگ، کروڑوں ایسے لوگ جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ان کے لیے برقرار جاری ہوتا ہے. جنت کے راستے، جنت کی راہیں، جنت کے دروازے اس تیسرے عشرے کا اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. ویسے بھی پورا رمضان میں اللہ جنت کے دروازے کھلے رکھتا ہے، شیاطین کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے راستے، جنت کے دروازے کھلے رکھتا ہے. کچھ نصیب بھی وہ بندے جو رمضان کے مہینے میں دنیا چھوڑتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جسمانی دنیا کو چھوڑ کر کے اور آخر کے بعد سے خروج کرتے ہیں، ان کو جنت کا دروازہ کھلا ملتا ہے. ان کی قبروں میں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں اور اس مہینے میں کسی کا دنیا چھوڑ جانا بہت ہی سعادت مند ہونا. بزرگوں، یہ جو تیسرا عشرہ ہے رمضان کا، یہ دوسرے عشروں سے 2-3 وجہ سے زیادہ خاص ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا لوگوں کو اطلاع دی کہ قرآن کریم رمضان اترا ہے، لیکن کون سی دنوں میں اترا ہے، کون سی راتوں میں اترا ہے، اس کی تفصیل اس مہینے میں ہے. اس رسے میں کہ قرآن جو اترا ہے رمضان کے آخری ہفتے میں اترا ہے اور شب قدر 27 میں آداب سے قرآن اترا ہے. اللہ نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی پوری آیت پڑھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ليلة القدر کا ذکر ہے کہ قرآن پر ليلة القدر یہ اتارا، پھر آگے ليلة القدر کی فضیلت ہے. تو ایک تو یہ عشرہ اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل بنا کہ اس عشرے میں 20 دنوں میں 20 سے لے کر کے 4 کے طلوع ہونے تک، 4 کے نکلنے تک قرآن کی 27 دن آخر میں اترا ہے پہلا عشرہ، اس لیے یہ آخری عشرہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوا. دوسری وجہ اس میں اعتکاف کی ہے. اعتکاف کی ایک اہم عبادت ہے. یوں تو اعتکاف کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو
اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جاتا ہے، اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے گھر میں پڑاؤ دار کر کے نیت کرنا کہ میں اللہ ساری دنیا کو الگ تھلگ کر کے، ساری دنیا سے ہٹ کر کے میں نے تیرے گھر کو مضبوطی کے ساتھ کتنے ٹائم کے لیے پکڑ لیا۔ اذان کا انتظار کرنا، نماز کے وقت کا انتظار کرنا، یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ بندہ جس کے دل میں نماز کا شوق ہوتا ہے، جس کے دل میں نماز پڑھنے کا فکر ہوتا ہے، وہ گھڑی کو بار بار دیکھتا رہتا ہے کہ اذان کب ہوگی، اور اذان کے وقت کا انتظار کرنا، نماز کے وقت کا انتظار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے فضیلت بھی ہے اور ثواب کی بات ہے۔ وہ بندے جو اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں وہ فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اور مسجد میں جا کر کے اعتکاف کی نیت کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کو ایک دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو وہاں سے جتنے قدم گھر کی مسجد کی طرف آئے تو ہر قدم کی بدلے 10 نیکیاں ویسے بھی ملتی ہے، لیکن رمضان میں اگر کوئی آدمی جتنے قدم بڑھے گا اور جتنا چلے گا تو ہر قدم کی 70 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بہت بڑھا دی ہیں۔ اس لیے ایک تو وہ جب چلنا شروع ہوتا ہے مسجد کی طرف تبھی سے اسے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مسجد میں نماز کی نیت سے آ کر کے دیکھتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے تب تک اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو 2 ثواب ملتا ہے، ایک تو مسجد میں آ کر کے نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کا ثواب ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہی نماز کے انتظار کا ثواب ہے، 2 ثواب ملتے ہیں۔ پھر دوسری جب نماز کا وقت ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام سنت تک پڑھنے کا، اس کا ثواب سے اللہ ملے گا۔ اس لیے مسجد میں جب کوئی بندہ آئے تو اس نیت سے آئے، اعتکاف کی نیت سے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان ہو، ہر حال میں مسجد میں جب آئے تو اعتکاف کی نیت کرے کہ اللہ میں ایک سنت اعتکاف کی نیت کی اور اس کو پڑھا رہے، آرام سے پڑھا رہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو اس کی بس کی بات، نفل پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے نفل پڑھے، خدا کے سامنے ماتھا ٹیکے، خدا کے سامنے اپنے ناک کو رگڑے، سجدہ کرے اور اللہ کی طرف توجہ متوجہ ہو کر کے طاقت نہیں رکھتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح پڑھے، قرآن پڑھا ہوا ہے تو قرآن کی تلاوت کرے۔ اس دوران اعتکاف کی نیت میں بیٹھ کے کر کے جو بیٹھے گا تو اعتکاف کا ثواب پھر اس دوران میں جو کام جو بھی ایک کام کیا، تسبیح پڑھی، حمید پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، کچھ بھی کیا، اس کا ثواب الگ سے ملتا رہے گا۔ رمضان کے اندر تو بہت بڑی ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے آخری ہفتہ، اس آخری ہفتے کی اہمیت یہ خاص اہمیت ہو گئی۔ قرآن کا گزرتا رمضان کے اس آخری ہفتے میں ہے اور اعتکاف ہے، تو یہ خاص اس کی جو ہے ایک عبادات ہے، اور اس میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس آخری ہفتے سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ اپنے گناہوں پہ پچھتاتا ہے، اللہ کو پچھتانا پڑا اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے پچھتا جائے، پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ میں نے جو کوئی غلطی کی، اللہ تعالیٰ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی، اس غلطی کے احساس ہونے کے نام توبہ ہے، پھر اللہ سے وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ اللہ مجھ سے ہو گئی، آئندہ میں انشاءاللہ کبھی نہیں کروں۔ پھر بھی انسان ہے، غلطیاں انسان کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے، انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پھر بھی اللہ سے عہد کر لینے کے بعد بھی غلطی ہو جاتی ہے تو مایوس نہیں ہو سکتا۔ حالان کے ہستی بات ہے، اگر کافروں کفروں خود پرستی بات کی جلدہ ہے کافر کا اللہ چیزی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے بھی تیری عادت ہے تو پچھتا ہے، مجھے پچھتانا تیرا بہت پسند ہے، تیرے پچھتانے سے میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے جس عادت میں ہے تو آؤ، کی درگاہ ہے خاطر ہے جو میری، یہ جو میرا دربار ہے یہ ناامیدی کا دربار نہیں ہے، یہاں تو اللہ کے ساتھ مہذب اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ گناہوں کے بخشنے کی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے گناہ کو ضرور بخش دے گا۔ میرا کام ہے
میرے اندر تو نے یہ خاص دن رکھا ہے، یہ جو ہے گناہ کرنے کا میرے اندر تو نے یہ عادت رکھی ہے، کوئی مسلط ہے گناہ کر لینا اور گناہ پاک ہونے کا یہ تیرا کام ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کے سامنے انسان کو پچھتانا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشوانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے بندے کو گناہوں میں بخشوانے کے لیے متوجہ کیا ہے اور اس کو یہ سمجھنے کی موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ کو اس کی طرح یا تو اگر رمضان میں جیسا میں موقع تمہیں میسر کرتا ہوں، جیسا میں تحفہ رمضان کی شکل میں دیتا ہوں، جیسا میں تمہیں سیزن دے رہا ہوں رمضان کے مہینے میں کہ اس میں اگر تم جتنا بخشوانا چاہو تم سر سکتے ہو۔ رمضان مہینہ پا کر کے معلوم ہوا ہے کہ رمضان کے مہینہ پا کر کے انسان کی خود کے بس کی بات ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانا، انسان کی بس کی بات ہے۔ انسان بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ بھی رکھی، دیکھو میں نے چھوڑ دیے، اب تو جتنا بخشوانے بخشنا میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث میں بات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراب ممبر کے مسجد کے ممبر کو تشریف لے گئے، میرا آمین کہا، یہ دوسری دفعہ آمین کہا، پھر تیسری دفعہ آمین کہا۔ جو لوگ وہاں مسجد کے اندر نماز میں جیسے آپ لوگ یہاں شامل ہیں نماز میں شریک تھے، ان لوگوں نے نماز کے بعد سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کس بات پہ آمین کہا۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پہ یس کرنا ہے، ہاں ٹھیک، یہ آپ نے کس بات کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ممبر پہ بیٹھا تھا اور جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے کہ جو آپ اس آدمی کو ماں باپ کی زندگی میں مل جائے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ماں باپ نہیں ملتے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، بچہ نابالغ ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی آدمی اپنی بھرپور جوانی میں اور حق ادا کرنے کے جو اپنے دل ہے ان دنوں میں اپنے ماں باپ کو پالیں اور اپنے ماں باپ کو خوش کر کے اپنی جو ہے دعائیں ان سے نہ لیں، ایسے آدمی کے لیے نبی جبریل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جو دعا کرتا ہے اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ ہلاکت کی اس کو جو ہے یہ خبر دیتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے، غیر ہے جو آدمی اپنی زندگی میں ماں باپ کو پالے اور ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے رضا ربی فی رضا الوالد اور صفات ربی فی صفات الوالد، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے، یعنی ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اب ماں باپ کو راضی کر کے خوش کر کے اپنی جنت نہ کما سکیں تو ایسے آدمی کے لیے بڑی ہی جو ہے بربادی کی بات ہے۔ یہ فرشتے جبریل نے کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت کی، کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، ایسے آدمی کے لیے معلوماتی ہلاکت ہے جو آدمی ماں باپ کی زندگی میں پائے اور انہیں خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا سکے۔ دوسرا ایسا شخص جو شخص رمضان کو پائے، گزشتہ سال رمضان میں فیصلہ ہے اس سال بھی اللہ نے زندگی بخشی تھی، اس روزے رمضان کے گھر کا پتہ نہیں کیا اللہ نے اس بڑا بتا کے لیے، لیکن آپ نے مجھے 20 روزے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کو پا گئے اور روزے رکھ کر کے اللہ کو خوش نہ کروا سکے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، ایسے آدمی کے لیے بھی ہلاکت۔ رمضان ایک بہترین موقع ہے انسان اللہ سے سب کچھ حاصل کرنے کا، دنیا حاصل کرنے کا، آخرت حاصل کرنے کا، جتنی دنیا اور آخرت میں خوشیاں ہیں تمام قسم کی خوشیاں بٹورنے کا رمضان کا ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اس موقع سے ہر بندے کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے تو وہ دنیا کی اور آخرت کی محبوبی تو ہے ہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس آدمی کے لیے جبریل نے جو ہے بربادی کی فتویٰ دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصدیق کی ہے، اس کی یس کہا ہے کہ ہاں ایسے آدمی کے لیے بربادی ہوگی۔ تیسرا وہ آدمی کسی بھی مجلس میں یا اکیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام، ایک نام محمد، دوسرا نام محمد، ان ناموں میں سے کوئی نام آ جائے اور درود نہ پڑے، حضور کو شاید کتابوں میں لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کسی کے کان میں اس کی آواز پڑ جائے، یعنی وہ سن لے
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا ہے تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے آدمی پر لعنت ہے، ایسے آدمی کا اللہ کی طرف سے بربادی کی جو ہے کا اعلان ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یس علماء لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ جانے کے بعد درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کو درود پاک بھیجیں۔ اگر ہم درود پاک نہیں بھیجیں گے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کا جبریل کے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو ہے یہ حکم دلایا ہے اور یہ ایک پیغام دلایا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو میدان برداشت کر کے ایسا آپ کے لیے بربادی نہ ہو۔ اس لیے یہ رمضان مہینہ آیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا بہت ضروری ہے، اور اس سے اگر ہم محروم رہ جائیں گے تو نہ معلوم آئندہ ہمیں یہ دن ملے گی نہیں ملے گی، یہ مہینہ آئندہ ہمیں میسر ہوگا نہیں ہوگا اللہ کرتا ہے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ بہت کسی کے پشیمانی سے، کسی کی پچھتانے سے، کسی کی مغفرت اور استغفار کرنے سے، اللہ سے گناہ کے بخشوانے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی معمولی سی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں، معمولی سی چیز اللہ ایسی قوت کا نام ہے، ایسی طاقت کا نام ہے جو بہت بڑے، اگر ہم اس کی نیکیوں کے ابار لگا دیں اللہ چاہے تو قبول کرے، اور اللہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ قبول کرے، چھوٹی سی نیکی کو اللہ اور اسی بات کا آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک ایسا بندہ ہوگا جو بندہ جس کے گناہ اور نیکی دونوں برابر، جو نیکی اور گناہ میزان پہ تولی جائے گی تو اس پلڑا دونوں کا برابر، نیکی کا بھی پلڑا برابر ہے اور بدی کا بھی پلڑا برابر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک الگ ٹھکانا جنت اور دوزخ کے علاوہ ایک بیچ کا ایک ایسا ٹھکانا ہے جس کا نام آرام، تو اس آدمی کو آرام کے ٹھکانے میں آرام کے مقام پر کیا تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا دیکھو اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک نیکی لے جاؤ، ایک نیکی لینے کے بعد آگے بتاؤ تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور ابھی تم بیچ میں پڑے ہو آرام میں پھر جنت کے لیے تمہارا فیصلہ ہوگا۔ وہ نکلنے کا وہاں سے آرام سے جا کر کے اپنے رشتے داروں کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے بیٹوں کے پاس جائے گا، اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، دوسرے رشتے داروں کے پاس جائے گا، یار دوستوں کے پاس جائے گا، سب انکار کرتا ہے، وہی لے جانے کے لیے تیار ہوگا کیونکہ مجھے نقصان سیکھا ہوگا، وہ تو خود اپنی ڈوبے رہیں گے، اس لیے کوئی سب انکار کرتے ہیں کہ کہاں لے دیا پڑے گا، ہم تو خود ہم ڈوبے کر رہے ہیں، اس لیے ہم دوسرا کہاں سے بچیں۔ اس دولت اور اس پریشانی کے عالم میں ایک آدمی جس کی پوری صرف دنیا میں ایک ہی نیکی ہے اس کے پاس، وہ آدمی ان کو ملتا ہے اور اس سے کہتے بتا تیری پریشانی کیا ہے، پریشانی کیا ہے، میری پریشانی کا حل تو کبھی نکلا ہی نہیں، نہ باپ نے میری پریشانی کا حل نکالا، نہ بیٹوں نے نکالا، نہ ماں نے نکالا، نہ بیوی نے نکالا، کسی رشتے دار کو تیار نہیں ہوا، نہ آپ سے صرف میری کوئی شناسائی بھی نہیں ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، آپ کیا کریں بڑھ کر بچاؤ تو صحیح ہو گئے تو بھیا مجھے ایک نیکی اس نے کہا چلو میرے پاس نیکیاں پڑی ہیں، اس لیے ایک ہی نیکی ہے اور میں تمہیں یہ نیکی دے دیتا ہوں۔ وہ سخاوت کرتا ہے، وہ اصرار کرتا ہے، اور وہ اس بندے میں تو میرے کام آنے والی نہیں ہے لیکن یہ اس کی نیکی کام آ جائے گی اور ایک جنت کے لیے کا بچارا مستحق بن جائے گا، میری ایک نیکی سے وہ نیکی اس کو دے گی، بلا سے وہ نیکی لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کرو، پھر اس سے سوال ہوگا کہ بتائیے نیکی تمہیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہوئے پوچھے کہ نیکی کس نے دی؟ تو عرض کرے گا کہ بلا آدمی جس کے پاس صرف ایک نیکی تھی اس نے مجھے دے دی اور مجھے جنت کے حقدار بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا فیصلہ کرنے کے بعد اس کو بلائے، اس کے ایک نیکی کے زمانے میں اس کو بلائے کہ بھلا بتاؤ تم نے اس کو ایک نیکی دی ہے تو کہاں دی، کیسے دے دی، کیوں دے دی؟ بتایا میں نے سمجھ لیا کہ اب میری جنت کا تو محبوب، میری جنت کو محبوب اللہ کے فضل اور کرم، اللہ کو اس کی فضل کرے گا، اللہ کو اس کی کرم کرے گا تو میرے لیے جنت کا فیصلہ کر سکتا ہے، تاکہ دے دیا نام کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب اللہ چاہے تو اس کی الگ بات ہے، اس لیے میں نے سب اللہ تعالیٰ کا رحمت اور اس کی فضل اور اس کی کرم پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو یقین کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو میں نے اس ساری اس بندے کو دے دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات
انکریج کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، تو میرے دل میں ان کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی سخاوت کو ملا، اچھے بندے اپنے بندے کی جنت کے لیے انہوں نے جنہیں اشار کیا، قربانی اس جنت کو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ اس کے بعد ایک دیتی تھی وہ دیتی تھی اس بندے نے لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، غفار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری بربادی کی، سرکاری بربادی کی، رحم و کرم کا فیصلہ بربادی کی، کوئی عمل نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ تیرے پاس دیوی نام سے کیا کوئی ہے نہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا کیا لایا تو کیا سمجھے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں توحید دے کر گیا، میں توحید دے کر، یعنی میں نے اپنی زندگی میں تیرے علاوہ کسی کو بھی نہیں، میں نے اپنی زندگی میں نفع مالک کا جو ہے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف میری ذات کو، اچھا اس لیے میں توحید کا عمل لیتا ہوں، کبھی تیری ذات میں میں نے شرک نہیں کیا، میں کبھی کسی کو معاملے میں مشرک نہیں بنا، شرک نہیں کیا میں نے، یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک سے دور ہونا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس نے کہا میں یہ بڑی نیکی دے کے آیا، اللہ نے کہا اچھا تم نے شرک نہیں کیا دنیا میں؟ ہاں میں نے شرک نہیں کیا۔ اللہ کے اذکر لیلۃ القدر، اذکر لیلۃ القدر، دودھ والی رات کو یاد کرنا، دودھ والی رات کو اللہ اس کو یاد کرائے، رات کا واقعہ ہے تو کیا واقعہ تھا؟ ایک دن اس نے دودھ پی لیا اور دودھ پینے کے بعد پیٹ میں تکلیف ہونے سے اس کے جواب سے نکل گیا کہ دودھ نے مجھے نقصان دیا، کہا کرتے ہیں بڑا چیز کھانے سے اس چیز نے مجھے ہمیں نقصان دیا، دودھ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، دودھ کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا، دودھ کی وجہ سے میرے جو ہے ایسیڈیٹی بڑھ گئی، دودھ کی وجہ سے میرے گیس بڑھ گیا، دودھ نے مجھے تکلیف دے دی۔ اللہ نے دودھ نے تکلیف دی تھی یا میں نے تکلیف دی؟ تو کہتا ہے تیرے علاوہ میں کسی کو نفع نقصان کو جو ہے کسی دوسرے کو سمجھائی نہیں، صرف نفع نقصان ہمارے تو ہے، لیکن تو نے دودھ کو نقصان دینے والا سکھ دیا، کہاں تیرے پاس دلیل ہے؟ تیرے پاس کچھ نہیں۔ وہ عمل تو اللہ کے سامنے اس نے بتایا تھا اور جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ اس کا باطل تھا، اللہ کہے گا چلو اب تیرے پاس تو کہہ رہا ہے کہ کیسی بڑی نیکی لے جاؤ، میں تیری ایک نیکی نکال دیتا ہوں، تیری ایک نیکی ایسی ہے جو تیرے علم میں نہیں ہے اور تو نے اس نیکی کو بہت بڑی نیکی نہیں سمجھی، لیکن دیکھو میں اس نیکی کو بہت بڑا سمجھ کر کے اور آپ چھوٹے سے عمل کو ایک چھوٹی سی نیکی اور ایک چھوٹی سی کمائی کو ایک بہت بڑی کمائی بنا کر کے تمہیں جنت کا فیصلہ کرتا ہو۔ اللہ نے کہا کہ ایک رات تھی، جس رات میں بلی تمہارے کمرے میں آ گئی اور ہمارے جو ہے سردی کی ہماری فکر نہیں تھی، اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی، اس سردی کی وجہ سے پورے دل میں رحم آیا، تو نے اس میں رحم کرتے ہوئے، تو نے اس میں دیا کرتے ہوئے اس بلی کو اپنے بستر میں لپیٹا، اپنے لحاظ میں لیا اور اس کو تکلیف پہنچائی۔ مجھے وہ تیرا عمل بہت پسند آیا، اس پسند کی بنا پر میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو رحمت کا بہانہ بھی، رحمت خدا بہانہ بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی آدمی کوئی اچھی بہانہ اچھے نام کا بہانہ لے کر میرے پاس آئے ہیں، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ اور دوستوں یہ بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے اب بھی موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس لیے رمضان کی یہ اپنے جو 10 دن ہے اعتکاف آپ اس کو کریں، اعتکاف، اور اس کے علاوہ تیسری جو بات رمضان کے اس آخری عشرے میں وہ لیلۃ القدر کی ہے، وہ بہت بڑی جو ہے عبادت کی ایسی ہے جو قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، کوئی آدمی اس کے رات عبادت کرتے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ایک تو قرآن اترا، لیلۃ القدر کی رات ہی ہوئی، اعتکاف، یہ 3 عمل خاص طور سے اس مہینے کے ہیں۔ اب یہ اعتکاف کا دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں اعتکاف کے لیے ضرور ہے، اور کم سے کم محل میں کسی ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسجد کی ہر محلے کو مسجد میں اعتکاف کے لیے ضرور مل کر کے اہتمام کرے۔
اعتکاف ہوتا ہے تو ہے نفل کا اعتکاف ہوتا ہے سنت کا اعتکاف نہیں ہوتا. ایک اعتکاف وہ ہے جو کل سے لے کر کے رات کے طلوع ہونے تک وہ اعتکاف ہے. نفلی اعتکاف بھی کر سکتا ہے اور جا کے اوپر آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے تو بھی سمجھے کہ اللہ اللہ کرے اللہ کو یاد کرے اللہ کی سزا کے طرف میں اس کا اہتمام کرے. اعتکاف کا جہاں جہاں مسجد ہے ہر جگہ اپنے اعتکاف. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.